ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے سنن ابی داؤد شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم باب نمبر 159 سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ باب فی السریۃ ترد علی اہل العسکری۔ سریہ کا ایک تو وہ مشہور معنی ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرکت نہ کریں، جس مہم میں وہ سریہ ہے، اور جس میں شرکت کریں تو وہ جو ہے غزوہ کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں سریہ سے مراد ایک مخصوص معنی ہے۔ سریہ کو یہاں بڑے لشکر کے مقابل میں پیش کیا گیا ہے۔ لشکر کے لیے عسکر کا لفظ آتا ہے، اور بڑے لشکر سے ایک دستہ ٹوٹ کر الگ ہو جائے تو اس کو یہاں سریہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ یہاں سریہ کا معنی یہ دستہ کیا جائے گا۔ دیکھیے، باب فی السریۃ ترد علی اہل العسکری۔ دستہ یعنی چھوٹا لشکر، چھوٹی جماعت۔ دستہ لشکر کو مال غنیمت ادا کرے گا، تو تردو کا یہاں جو مفعول بھی ہے کہنا چاہیے، وہ یہاں محذوف ہے، یعنی الغنیمت الحاصلہ۔ چھوٹے لشکر کو جو مال غنیمت حاصل ہوا کسی مہم میں، تو وہ بڑے لشکر کو وہ ادا کرے گا۔ یہ باب کا عنوان ہو گیا۔ اب حدیث پاک دیکھیں۔ حدیث کا نمبر 2751۔ حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عدي عن ابن إسحاق هو محمد ببعض هذا، وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده۔ یہ عمر بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا بیان نقل کرتے ہیں، اور ان کے دادا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ اب حضور کا فرمان کیا ہے؟ اس حدیث پاک کے اندر کچھ مخصوص جملے ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ قوانین ارشاد فرمائے ہیں۔ پہلی چیز، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون تتکافأ دماؤہم۔ تمام مسلمانوں کی جانی حیثیت برابر ہے۔ یہ پہلا جملہ ہے، یعنی تمام مسلمانوں کے خون یہ برابر ہے۔ شریف اور اونچی قوم یا نیچی قوم کا کوئی فرق نہیں ہے، جان کا بدلہ جان ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو تمام مسلمانوں کے خون، یعنی ان کے خون بالکل برابر ہے۔ دوسری چیز، یسعی بذمتہم ادناہم ویجیر علیہم اقصاہم۔ یسعی بذمتہم ادناہم، ان کی دی ہوئی امان پوری کرنے کی ہر شخص کی ذمہ داری ہے، اور اس کا عام ترین بھی فرد اس کا خیال رکھے گا۔ اس کے یہاں پر تھوڑی سی وضاحت یہاں درکار ہے۔ یسعی بذمتہم ادناہم، ذمتہم کا مطلب ہم کا مرجع مسلمان ہے، یعنی مسلمانوں کا دیا ہوا امان۔ یسعی اس میں کوشش کرے گا، ادناہم مسلمانوں کا ادنا درجہ بھی، ادنا درجے کا جو مسلمان ہے وہ بھی اس میں اس امان کے عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ، اور عام ترین فرد بھی اس کا خیال رکھے گا۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے، مسلمانوں کی طرف سے پناہ اور امن دینے کے سلسلے میں ادنا مسلمان بھی کوشش کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ادنا درجے کا کوئی مسلمان کسی کافر کو امن دے دے تو پھر یہ امن ہر مسلمان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اب ادنا چاہے وہ عدد کے اعتبار سے ہو، جیسے ایک آدمی نے، یا پھر مرتبے کے اعتبار سے وہ ادنا ہو، مثلا غلام ہے یا عورت ہے، تو اس کا دیا ہوا امان یہ پورے مسلمانوں کو قبول کرنا ہوگا۔ یسعی بذمتہم ادناہم ویجیر علیہم اقصاہم، یعنی ہر مسلمان اس امان کا خیال کرے گا، اور ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی کسی کافر کو امان دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ گویا کہ مسلمانوں کی باہم جو حیثیت ہے اس کی برابری کو بیان کیا گیا۔ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، اور اپنے علاوہ سب لوگ ایک ہاتھ کی مانند ہیں۔ وہم یعنی تمام مسلمان، یدن ایک ہاتھ کی طرح ہیں، علی من سواہم اپنے مخالفین کے لیے۔ مطلب یہ ہے کہ مد مقابل اگر کوئی کافر یا مشرک ہو تو پھر سارے مسلمان گویا کہ ایک ہاتھ ہیں۔ ایک مسلمان
جیسے ہو، اس طریقے سے پوری قوم ایک ہاتھ کی مانند ہے۔ یرد، آگے کا جملہ دیکھیے، یرد مشدہم علی مضعفہم، مشد یہاں طاقتور کے معنی میں ہے، اور مضعف یہ کمزور کے معنی میں ہے۔ یرد مشدہم علی مضعفہم، ان کا طاقتور شخص کمزور کو ساتھ رکھے گا۔ ومتسریہم علی قاعدہم، اور مسلمانوں کا تیز چلنے والا بیٹھے رہ جانے والے کا خیال رکھے گا۔ آگے فرمایا لا یقتل مؤمن بکافر، کسی مومن کو کسی کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ولا ذو عہد فی عہدہ، اور کسی ذمی کو اس کے عہد کے دوران قتل نہیں کیا جائے گا۔ ولم یذکر ابن اسحاق القود والتکافؤ، ابن اسحاق نامی جو راوی ہیں انہوں نے اپنی سند میں جب یہ حدیث بیان کی ہے تو اس میں قصاص اور جان و مال کی حیثیت کی جو برابری کا یہاں تذکرہ ہے، یہ تذکرہ انہوں نے اپنی روایت کے اندر نہیں کیا ہے۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد کی حدیث دیکھیے، حدیث ذرا طویل ہے۔ اس حدیث کے ترجمے سے پہلے اور اس کی جو ہے قدر وضاحت سے پہلے اس واقعے کی طرف میں تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں۔ آگے جو حدیث ہے وہ دراصل ایک غزوہ تھا، غزوہ ذی قرد، اس کو غزوۃ الغابہ بھی بولتے ہیں، اسی کا یہ قصہ ہے۔ ذی قرد احد کی طرف مدینہ کے تقریباً 1 منزل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، اور یہ غزوہ صلح حدیبیہ سے پہلے جو ہے وقوع پذیر ہوا تھا۔ امام بخاری کی تصریح کے مطابق کہنا چاہیے خیبر سے 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، یعنی 7 ہجری کا، لیکن اہل سیر نے اس کو جو ہے حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ لکھا ہے۔ اب اس واقعے کیسے یہ رونما ہوا، اس کی ساری توجیحات اور تفصیلات حدیث پاک کے اندر آپ پڑھیں گے۔ اب حدیث پاک دیکھیے، حدیث نمبر 2752۔ حدثنا ہارون بن عبد اللہ حدثنا ہاشم بن القاسم حدثنا عکرمۃ حدثنی ایاس بن سلمۃ عن ابیہ قال، یہ ایاس بن سلمہ اپنے والد سے یعنی سلمہ بن اکوا سے روایت کرتے ہیں۔ قال، سلمہ بن اکوا نے کہا، اغار عبد الرحمن بن عیینہ علی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتل راعیہ، عبد الرحمن بن عیینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں پر حملہ کیا اور حضور کے چرواہے کو قتل کر دیا۔ فقتل راعیہ، اور ان اونٹنیوں کے چرواہے کو اس نے قتل کر دیا۔ عبد الرحمن بن عیینہ بظاہر یہ نام مسلمان کا نظر آتا ہے، مگر یہ مسلمان نہیں تھا۔ تو حضور کی جو کہنا چاہیے دودھ والی اونٹنیاں تھیں، تقریباً یہ 20 اونٹنیاں تھیں، اور حضرت ابو ذر غفاری کے جو بیٹے اور نگراں تھے تو وہ ان اونٹنیوں پر مقرر تھے۔ تو عبد الرحمن بن عیینہ یہ 40 سواروں کے ساتھ آیا اور اس نے اونٹنیوں کے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹنیاں ہانک کر لے کے چلنے لگا۔ اب آگے دیکھیے حدیث پاک۔ تو حضرت سلمہ بن اکوا نے کہا کہ اغار عبد الرحمن بن عیینہ علی ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقتل راعیہ، عبد الرحمن بن عیینہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ والی اونٹنیوں پر حملہ بولا اور ان اونٹنیوں کے چرواہے کو نگراں کو قتل کر دیا۔ فخرج یطردها هو واناس معه فی خیل، فخرج یطردها میں ہا ضمیر کا مرجع وہی اونٹنیاں ہیں، ہانکنے، یطردو ہانکتا ہوا، فخرج یطردها، اور وہ یعنی عبد الرحمن بن عیینہ نکلا ان کو ہانکتے ہوئے، ہوا وہ نکلا، و اناس معه فی خیل، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے جو گھڑ سوار تھے وہ گھڑ سوار نکلے۔ اس کا ترجمہ یوں کریں گے، فخرج یطردها هو واناس معه فی خیل، کہ وہ اور اس کے ساتھی گھڑ سوار ان اونٹنیوں کے ہانکتے ہوئے بھاگے گویا کہ۔ فجعلت وجہی قبل المدینہ، اب یہ سلمہ بن اکوا فرماتے ہیں میں نے اپنے چہرے کو قبل المدینہ، مدینہ منورہ کی طرف کیا، ثم نادیت 3 مرات یا صباح، اور میں نے 3 مرتبہ بآواز بلند یہ نعرہ لگایا کہ خطرہ ہے، خطرہ ہے۔ گویا یہ ایک طریقے کا انداز تھا اپنی قوم کو کسی خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پھر کہتے ہیں ثم اتبعت القوم، پھر میں ان لوگوں کے پیچھے دوڑنے لگا، کن کے لیے؟ عبد الرحمن بن عیینہ کے ساتھیوں کے پیچھے۔ فجعلت ارمی واعقرهم، میں ان پہ تیر برساتا تھا اور ان کے گھوڑوں کو زخمی کرتا تھا۔
فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ، تو جب کوئی گھڑ سوار میری طرف پلٹتا تھا، جلست فی اصل شجرۃ، تو میں ایک درخت کی اوٹ میں چلا جاتا تھا، یعنی درخت کی اوٹ میں چھپ جاتا تھا، حتیٰ یہاں تک کہ حتیٰ ما خلق اللہ شیئا من ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں ما خلق اللہ شیئا من ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد یہ ہے کہ جو حضور کی اونٹنیاں تھیں. زہر دراصل پیٹھ کو بولتے ہیں، مگر سواری کو بھی زہر بولتے ہیں، اور یہاں سواری سے مراد اونٹنیاں ہیں، یعنی جو بھی اللہ نے حضور کے لیے اونٹنیاں پیدا فرمائی تھیں. تو اس کا مرادی معنی کیا ہوگا کہ جو اونٹنیاں وہ حقال کے لے جا رہا تھے وہی یہاں مراد ہیں. اب دیکھیے حتی ما خلق اللہ تعالی حتی ما خلق اللہ شیئا من ظہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا جعلتہ وراء ظہری، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اونٹنیاں تھیں وہ میں نے جنہیں انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، تو میں نے وہ تمام اونٹنیاں جو ہیں چھڑا لی. تو اس کو انہوں نے تعبیر کیسے کرا؟ الا جعلتہ وراء ظہری، میں نے اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر لیا، مطلب ان کو چھڑا لیا. وحتی القوا اکثر من 30 رمحا و 30 بردا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھاگتے بھاگتے تقریباً 30 سے زیادہ نیزے پھینک کر چلے گئے، 30 سے زیادہ چادریں پھینک کر چلے گئے، یستخفون منہا، اپنے وزن کو ہلکا کرنے کے لیے. تو اونٹنیاں بھی میں بچا لیا، اور جو ان کے نیزے تھے وہ بھی وزن کم. اب بھاگنے میں اگر نیزے اور چادریں وغیرہ ساتھ میں رہیں گی تو بھاگنے میں مشکل پیش آئے گی، تو ان کو بھاگنے کی ضرورت تھی، اور اس لیے وہ جو ہے سارا سامان پھینکتے چلے گئے. ثم اتاہم عیینۃ مددا، جب ان کی کیفیت دیکھی تو عیینہ جو تھا یعنی عبد الرحمن کا باپ، یہ ان کی مدد کے لیے پہنچ گیا. فقال، اور اس نے کہا، لیقم الیہ نفر منکم، کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کی طرف کھڑے ہو جائیں، اس کی طرف چلیں. اس کی طرف یعنی سلمہ بن اکوا کی طرف. یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگوں میں سے کچھ لوگ جو ہیں سلمہ بن اکوا کی طرف مقابلے کے لیے جائیں. فقام الیہ اربعۃ منہم، تو حضرت سلمہ بن اکوا کہتے ہیں کہ میری طرف 4 لوگ نکلے، یعنی مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے. فصعدوا الجبل، اور وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ گئے. فلما اسمعتهم، اسمع یسمع اسمع باب فعل سے معنی کسی کو سنانا، مطلب یہاں میں آواز دینا. جب میں نے ان کو بلند آواز سے پکارا، قلت، تو میں نے یہ کہا، اتعرفوننی، کیا تم لوگ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ قالوا، تو انہوں نے پوچھا، ومن انت، تم کون ہو؟ قلت، میں نے کہا، انا ابن الاکوا، میں ابن اکوا ہوں، اکوا کا بیٹا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا، والذی کرم وجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس ذات کی جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت عطا فرمائی، یعنی حضور کی عزت، حضور کے چہرے کی عزت کی قسم. لا یطلبنی رجل منکم فیدرکونی، یعنی تم میں سے کوئی شخص اگر مجھ پر قابو پانا چاہے تو وہ نہیں پا سکتا ہے. لا یطلبنی رجل منکم فیدرکونی، یعنی تم میں سے جو بھی شخص مجھ پر قابو پانے کی کوشش کرے گا، فیدرکونی، کہ مجھے وہ پالے، تو وہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. گویا آپ نے حضور کی عزت کی قسم کھا کر یہ گویا ایک چیلنج کیا کہ تم میں سے جو شخص بھی مجھے پکڑنا چاہے اور میں اس کے قابو میں آ جاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا. ولا اطلبہ فیفوتنی، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تم میں سے اگر کسی کو قابو میں کرنا چاہوں تو وہ مجھ سے چھوٹ جائے، بھاگ نکلے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. بہرکیف آگے، فما برحت، فرماتے ہیں ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی، حتی نظرت الی فوارسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخللون الشجرہ، ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھڑ سوار تھے وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے تھے. اولہم الاخرم الاسدی، اور ان میں سب سے آگے حضرت اخرم اسدی تھے. فیلحق بعبد الرحمن بن عیینہ، اور وہ جو ہے عبد الرحمن بن عیینہ کے مقابلے پر آ گئے. ویعطف علیہ عبد الرحمن، اور عبد الرحمن بن عیینہ پلٹ کر ان پر حملہ کرنے لگا. فاختلفا طعنتین، اور دونوں ایک دوسرے سے نیزے بازی میں مقابلہ کرنے لگے. کبھی حضرت اخرم نیزہ چلاتے تو کبھی عبد الرحمن نیزہ چلاتا. فاختلفا طعنتین، اور دونوں میں نیزوں کا تبادلہ ہونے لگا، ایک دوسرے پر نیزے چلائے. فعقر الاخرم عبد الرحمن، حضرت اخرم نے عبد الرحمن بن عیینہ کی گھوڑے کو زخمی کر دیا. وطعنہ عبد الرحمن، اور بدلے میں عبد الرحمن نے آپ کو جو ہے نیزے سے مارا. فقتلہ، یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے، یعنی عبد الرحمن نے حضرت اخرم اسدی کو شہید کر دیا. فتحول عبد الرحمن علی فرس الاخرم، جب حضرت
اخرم شہید ہو گئے تو عبد الرحمن بن عیینہ جو تھا حضرت اخرم کے گھوڑے پر سوار ہو گیا. فیلحق ابو قتادہ بعبد الرحمن، اب جو ہیں حضرت ابو قتادہ یہ عبد الرحمن کے مقابلے پر آئے. فاختلفا طعنتین، اور ایک دوسرے کو نیزہ مارنے لگے. فعقرا بابی قتادہ، تو عبد الرحمن نے حضرت ابو قتادہ کی گھوڑے کو زخمی کر دیا. وقتلہ ابو قتادہ، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ گھوڑا زخمی ہونے کے باوجود حضرت ابو قتادہ نے ہی عبد الرحمن بن عیینہ کا کام تمام کر دیا، اس کو قتل کر دیا. جب اس کو قتل کر دیا فتحول ابو قتادہ علی فرس الاخرم، تو حضرت اخرم کے گھوڑے پر حضرت ابو قتادہ جو ہے سوار ہو گئے، چونکہ یہ گھوڑا حضرت اخرم کا ہی تھا. حضرت اخرم کو شہید کر کے عبد الرحمن اس پہ قبضہ کیا تھا. جب عبد الرحمن کو حضرت اخرم نے کہنا چاہیے حضرت ابو قتادہ نے مار دیا، تو پھر حضرت ابو قتادہ نے وہی گھوڑا چھین لیا. تو گویا حقیقت میں یہ گھوڑا حضرت اخرم کا تھا، لیکن ایک کافر سے یعنی عبد الرحمن کو مار کے اس سے چھینا آپ نے، تو حضرت ابو قتادہ اس پر سوار ہو گئے. کہتے ہیں ثم جئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو مار کے اس کا گھوڑا لے کر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. وهو علی الماء الذی جلیتہم عنہ ذو قرد، اور اس وقت حضور اسی چشمے کے پاس میں تھے. جلیتہم عنہ، جس چشمے سے میں نے ان لوگوں کو بھگایا تھا. ان جو اونٹنیاں چوری کرنے آئے تھے 40 لوگ عبد الرحمن بن عیینہ کے ساتھ میں، تو جس چشمے سے میں نے ان کو بھگایا تھا تو اسی چشمے کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی، اور اس چشمے کا نام تھا ذو قرد. فَإِذَا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی 500، تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 500 صحابہ تھے، یعنی گھڑ سوار تھے. فَأَعْطَانِ سَهْمَ الْفَارِسِ وَالرَّاجِلِ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے ایک گھڑ سوار اور ایک پیدل شخص کا حصہ عطا فرمایا. یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی. اس کے آگے کی حدیث دیکھیے. حدیث کا نہیں، آگے حدیث ہو گئی، اب نیا باب ہے. یہ نئے باب سے، یہ باب کا نمبر 160، باب فی النفل من الذهب والفضة ومن اول مغنم. نفل کا وہی یہاں اضافی انعام، یعنی سونے چاندی کو اضافی انعام کے بدلے دیا جا سکتا ہے. ومن اول مغنم، اور کیا یہ تقسیم سے پہلے دیا جا سکتا ہے یا نہیں، اسی چیز کو حدیث کے ضمن میں بیان کیا جائے گا. حدیث کا نمبر ہے 2753. حدثنا ابو صالح محبوب بن موسیٰ اخبرنا ابو اسحاق الفزاری عن عاصم بن کلیب عن ابی الجویریۃ الجرمی قال اصبت بارض الروم. یہ ابو جویریہ جرمی کا بیان ہے. یہ کہتے ہیں اصبت بارض الروم جرۃ حمراء فیہا دنانیر فی امرۃ معاویہ. جویرہ جرمی کہتے ہیں کہ مجھے روم کی سرزمین پر ایک سرخ گڑھا ملا جس کے اندر دینار تھے. اور یہ واقعہ جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت کے زمانے کا ہے. یعنی حضرت امیر معاویہ کا جو دور سلطنت تھا، تو اسی دور سلطنت میں ارض روم میں ایک جنگ ہوئی، اور وہاں پر مجھے ایک کہنا چاہیے گڑھا جو ہے ملا جس کے اندر دینار تھے. اور اس وقت جو ہمارے امیر تھے وہ گویا کہ قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص تھے جن کا نام معن بن یزید تھا. اب دیکھیے، اصبت بارض الروم جرۃ حمراء، مجھے روم کی سرزمین پر ایک سرخ گھڑا ملا فیہا دنانیر، جس میں دینار تھے. فی امرت معاویہ، حضرت معاویہ کے دور سلطنت کا یہ واقعہ ہے. وعلینا رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنی سلیم، اور ہمارے اوپر جو نگراں مقرر تھے، جو امیر تھے، وہ قبیلہ بنی سلیم کے تھے اور وہ حضور کے صحابی تھے. یعنی قبیلہ بنی سلیم میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے. یقال له معن بن یزید، اور ان کا نام معن بن یزید تھا. فاتیتہ بہا، تو میں اس گھڑے کو جو ہے ان کے پاس لے کر آیا. کن کے پاس؟
امیر لشکر کے پاس، کہنا چاہیے معن بن یزید کے پاس، فقسمها بین المسلمین، تو آپ نے جو ہے مسلمانوں کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا، وَأَعْطَانِي مِنْهَا مِثْلَ مَا أَعْطَى رَجُلًا مِّنْهُمْ، اور مجھے بھی اتنا ہی حصہ دیا جتنا دوسرے تمام لوگوں کو دیا۔ ثم قال، اس کے بعد انہوں نے فرمایا، لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اگر میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا، کیا فرماتے ہوئے؟ لا نفل الا بعد الخمس لا اعطیتک، کہ حضور نے فرمایا ہے کہ لا نفل، کوئی انعام نہیں مگر خمس نکالنے کے بعد، یعنی پانچواں حصہ نکالنے کے بعد ہی نفل ہے۔ لا نفل الا بعد الخمس، اگر حضور کا یہ فرمان نہ ہوتا کہ نفل نہیں ہے مگر خمس کے بعد، لا اعطیتک، تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ ثم اخذ یعرض علی من نصیبہ فابیت، یہ کہتے ہیں کون؟ جویریہ جرمی۔ پھر وہی صحابی، وہ امیر لشکر، اخذ یعرض علی من نصیبہ، کہ وہ صحابی اپنا ہی حصہ مجھے پیش کرتے رہے کہ میرا حصہ تم لے لو، میرا حصہ تم لے لو، فابیت، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد اسی کی ایک سند ہے جس کو امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے، اور حدیث کا نمبر دیکھ لیجیے، حدیث نمبر 2754، حدثنا حناد عن ابن المبارک عن ابی عوانۃ عن عاصم بن کلیب باسنادہ ومعناہ، یعنی یہی روایت اور ایک سند کے ساتھ یہاں آئی ہے۔ آگے کا باب دیکھ لیجیے، باب کا نمبر ہے 161، باب فی الامام یستأثر بشیء من الفیء لنفسہ، امام سے مراد یہاں وہی امیر لشکر، یستأثر یعنی ترجیح دینا، فی مال غنیمت، لنفسی اپنی ذات کے لیے، یعنی امیر لشکر کا مال غنیمت میں سے کسی چیز کو اپنے لیے خاص کر لینا، اس کے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے تحت جو حدیث ہے، حدیث نمبر 2755 ہے۔ حدثنا الولید بن عتبہ قال حدثنا الولید حدثنا عبد الله بن العلاء انه سمع ابا سلام الاسود قال سمعت عمر بن عبسة قال صلى بنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الى بعیر من المغنم، عمر بن عصبہ کی ابسا کی یہ روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی الى بعیر من المغنم، مال غنیمت کے ایک اونٹ کی طرف رخ کر کے ہمیں نماز پڑھائی۔ فلما سلم، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، اخذ ببرۃ من جنب البعیر، تو اونٹ کے پہلو سے آپ نے جو ہے کچھ بال اٹھائے، اونٹ کے پہلو سے کچھ بال اٹھائے۔ ثم قال، اس کے بعد ارشاد فرمایا، ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا الا الخمس، کہ تمہارے مال غنیمت میں سے خمس کے علاوہ ان بالوں کا حصہ بھی میرے لیے حلال نہیں ہے۔ والخمس مردود فیکم، اور جو خمس ہے وہ بھی تمہاری ہی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، یعنی خمس کہاں؟ بیت المال میں جمع ہوتا ہے، اور بیت المال کہاں خرچ ہوتا ہے؟ جب کوئی مسلمان ضرورت مند ہوتا ہے تو بیت المال کے ذریعے اس کی ضرورت کو پورا کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہو گئی۔ آگے باب دیکھ لیجیے، باب فی الوفاء بالعہد، یعنی عہد پورا کرنے کا باب۔ اس کے تحت حدیث ہے 2756، حدثنا عبد اللہ بن مسلمۃ القعنبی عن مالک عن عبد اللہ بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الغادر ینصب له لواء یوم القیامت، بے شک عہد شکنی کرنے والا، بے شک عہد شکنی کرنے والا، اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا، فیقال، اور یہ کہا جائے گا، ہذہ غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی کا نشان ہے گویا کہ، تو پورے محشر میں اس کی عہد شکنی کی وجہ سے اس کی رسوائی ہوگی، تو عہد شکنی کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اب آگے کا باب دیکھ لیجیے، اس باب کے تحت یہی ایک حدیث تھی۔ یہ باب ہے
بابن فی الامامی یستجن بہ فی العہودی، عہود یہ معاہدے کے معنی میں ہے، اور یستجن یہ دراصل اس کو مضبوط کرنا، اس کو لازم کرنا، اس کو پورا کرنا۔ بابن فی الامامی یستجن بہ فی العہود، امام کے طے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرنا لازم ہے۔ اس کے تحت حدیث کا نمبر ہے 2757۔ حدثنا محمد بن الصباح البزار قال حدثنا عبد الرحمن نبن ابی الزنادی عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ سے مروی قال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، انما الامام جنۃ یقاتل بہ، امام ڈھال ہے جس کی مدد سے لڑائی کی جاتی ہے۔ یعنی امام جو ہے یہ ڈھال کے منزل میں ہے، اور رعایا کے حق میں وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دشمن کے حملوں سے اور دشمن کی اذیتوں سے بچنے کے لیے جسے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اسلامی لشکر کو چاہیے کہ اپنے امام کی پیروی کرے اور اس میدان جنگ میں اس کی پیروی کرے اور اس کی باتوں پر عمل کرے، تاکہ وہ اپنی تدبیروں کے ذریعے لشکر کو جو ہے دشمن کے شکست اور اس کے حملوں سے محفوظ رکھ سکے۔ اور مشرکین کے ساتھ جو جنگ کی جاتی ہے اس میں دراصل امیر لشکر کا ہی فیصلہ ہوتا ہے، وہ لشکر کو جیسے ترتیب دے اسی ترتیب پر چلنا چاہیے، اور امیر کے فیصلے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے۔ اسی باب میں اور ایک حدیث ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 2758۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد اللہ بن وہب اخبرنی عمر عن بکیر بن الاشج عن الحسن حسن بن علی بن ابی رافع ان ابا رافع اخبرہ، یہ حضرت ابو رافع ہیں۔ حضرت ابو رافع بیان کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، بعثنی قریش الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غالباً صلح حدیبیہ کے موقع کا واقعہ ہے۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ قریش نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القی فی قلبی الاسلام، جب میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور میری نظر چہرے اقدس پر پڑی تو میرے دل میں اسلام کی محبت بیٹھ گئی، اور اسلام میرے دل میں گھر کرنے لگا، اور گویا یہ ایسا ہے جیسے آپ نمک کو پانی میں ڈالو تو کیسا گھلتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے انہوں نے حضور کے چہرے کو دیکھا تو پھر اندر سے ان کا دل حضور کی طرف مائل ہونے لگا۔ فقلت، تو انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ انی واللہ لا ارجع الیہم ابدا، یا رسول اللہ بے شک میں خدا کی قسم اب ان کی طرف پلٹ کر نہیں جاؤں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لا اخیس بالعہد، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں، عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہوں۔ انی لا اخیس بالعہد، میں کیے ہوئے عہد کو نہیں توڑتا ہوں۔ ولا احبس البردا، اور قاصدوں کو قتل نہیں کرتا ہوں، قاصدوں کو قید نہیں کرتا ہوں۔ تو ولیکن ارجع، لیکن اب تم جاؤ، فإن کانا، اگر فی نفسک الذی فی نفسک الآن فرجع، اور تمہارے دل کی وہی کیفیت رہے جو اب ہے، فرجع تو واپس آ جانا۔ قال، کہتے ہیں ابو رافع، فذهبت، میں چلا گیا۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسلمت، اس کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہوا، فاسلمت، اور میں نے باضابطہ اسلام قبول کر لیا۔ قال بکیر، بکیر نامی جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، وأخبرنی ان ابا رافع کان قبطیا، وہ کہتے ہیں کہ ابو رافع جو یہاں پر جن کا واقعہ ہے یہ قبطی تھے۔ قال ابو داود، صاحب کتاب فرماتے، ھذا کان فی ذلک الزمان، یہ صورتحال اس دور میں تھی، لیکن فاما الیوم، لیکن آج کا معاملہ، فلا یصلح، تو آج ایسا نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کو، وہ قاصد بن کر آئے تھے، آپ نے مشرکین کی طرف لوٹا دیا۔ یہ اس زمانے کی بات تھی کہ کفار کی طرف سے آنے والا قاصد اگر دارالاسلام میں پہنچنے کے بعد اسلام لے آئے تو اب جو ہے اسے لوٹایا نہیں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک خاص مقصد کے تحت جو ہے لوٹایا۔ اس کے بعد جب اسلام کو شوکت حاصل ہو گئی پھر یہ حکم گویا کہ منسوخ ہو گیا ہے۔ آگے کا باب دیکھ لیجیے، یہ باب نمبر 163 ہے۔ اس باب کے تحت ایک ہی حدیث ہے، اس کو پڑھ لیجیے۔ باب فی الامام یکون بینہ و بین العدو عہد فیصیر الیہ، یعنی امیر لشکر اور دشمن کے درمیان اگر معاہدہ باقی ہو، فی الامام یکون بینہ و بین العدو عہد، امیر لشکر اور دشمن کے درمیان اگر معاہدہ باقی ہو، فیصیر الیہ، تو کیا امیر لشکر دشمن کی طرف جنگ کے لیے روانہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس چیز کو حدیث پاک کے ضمن میں بیان کیا جائے گا۔ حدیث دیکھیے، حدیث کا نمبر ہے 2759۔ حدثنا حفص بن عمر النمری قال حدثنا شعبة عن ابی الفید عن سلیم بن عامر رجل من حمیرہ قال، یہ سلیمان بن عامر یا تو حمیر ہے یا پھر حمیر ہے، یہ کہتے ہیں سلیمان بن عامر قال کان بین معاویہ و بین الرومی عہد، یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور رومیوں کے درمیان معاہدہ چل رہا تھا۔ وکان یسیر نحو بلادہم، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے علاقے کی طرف یعنی رومیوں کی طرف کچھ آگے بڑھ گئے۔ حتی اذا انقضى العہد غزاہم، تاکہ جیسے ہی معاہدے کی مدت ختم ہو تو ان کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں، یعنی جب نکلے شام سے تو معاہدے کا زمانہ تھا، اور ان کے شہروں کی طرف، ان کے علاقوں کی طرف سفر شروع کر دیا، اس امید پر کہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے تو معاہدے کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور ختم ہوتے ہی جو ہے ہم حملہ کریں گے۔ یہ دراصل ایک سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت اچھا فیصلہ تھا، لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا تھا، اس لیے بعد میں جو ہے حضرت معاویہ نے اس سے رجوع کیا ہے، وہ بعد میں تذکر آئیں گا اس کا۔ دیکھیے حدیث پاک، تو کہنا تھی سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ کانا بین معاویہ و بین الروم عہد، حضرت امیر معاویہ اور رومیوں کے درمیان صلح چل رہی تھی۔ وکانا یسیر نحو بلادہم، اور حضرت امیر معاویہ جو ہیں ان کے علاقوں کی طرف آگے بڑھ گئے۔ حتی اذا انقضى العہد، اس لیے تاکہ جب عہد کی مدت پوری ہو، غزاہم تو رومیوں پر حملہ کر دیں۔ فجاء رجل علی فرس او برذون، تو ایک شخص آیا گھوڑے پر سوار ہو کر، او برذون، یا پھر جو ہے ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا، یہ راوی کو شک ہے۔ وہ یقول، اور وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء لا غدر، وہ کہہ رہا تھا اللہ اکبر، معاہدہ پورا ہونا چاہیے، وفاء عہد پورا ہونا چاہیے، لا غدر عہد شکنی نہیں ہونا چاہیے۔ فنظروا، تو لوگوں نے غور کیا آخر یہ کون ہے۔ فَإِذَا عَمَرُ بْنُ عَنبَسَةَ، تو یہ جو ہیں جب غور کیا گیا یہ کون ہے تو جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا یہ عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ، تو حضرت معاویہ نے ان کے پاس قاصد بھیج کر پوچھا کہ کیا، قاصد بھیج کے پوچھا یا پھر ان کو بلوایا، زیادہ گمان یہی ہے کہ بلوایا ان کو۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، تو امیر معاویہ نے ان کے پاس قاصد بھیجا، فَسَأَلَهُ، تو گویا قاصد گیا ان کو بلا کے لایا، پھر حضرت معاویہ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواباً کہا، فقال، تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من کان بینہ و بین قوم عہد، کہ جس کے درمیان اور قوم کے درمیان معاہدہ ہو، یعنی جن لوگوں کا کسی دوسری قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ چل رہا ہو تو وہ اس وقت تک کوئی نیا معاہدہ نہ کریں جب تک کہ پہلا معاہدہ ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ من کان بینہ و بین قوم عہد، کہ جن لوگوں کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ چل رہا ہو،
فلا یشد عقدتاً، تو وہ کوئی نیا معاہدہ قائم نہ کریں، ولا یحلھا، اور اس کو ختم نہ کریں، کوئی نیا معاہدہ قائم نہ کریں جب تک کہ پہلا معاہدہ ختم نہ ہو جائے، حتیٰ ینقضی امدھا، یہاں تک کہ پہلا معاہدہ ختم نہ ہو جائے، یعنی اس کی مدت ختم نہ ہو جائے، او ینبذ الیہم علی سواء، یا پھر ان کی طرف، ان لوگوں کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں، یعنی جب وہ عہد شکنی کریں تو جواب میں مسلمان بھی اس عہد شکنی کا جواب دیں۔ فرجع معاویہ، تو حضرت معاویہ جو ہیں واپس آ گئے، صحابی یہ رسول کی اس حدیث پاک کو سن کر وہ جو ہیں واپس آ گئے۔ چلیے یہ باب ہو گیا، اس کے تحت ایک ہی حدیث تھی، آگے کا باب دیکھ لیجئے، اس میں بھی ایک ہی حدیث ہے۔ باب فی الوفاء للمعاہد وحرمت ذمتہ، معاہد یعنی جس نے مسلمانوں سے عہد کر لیا ہو، تو معاہد سے کیے گئے معاہدے کو پورا کرنا اور اس کے ذمے کی حرمت کا بیان۔ حدیث کا نمبر ہے 2760۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن عیینۃ بن عبد الرحمن عن ابی بکرہ، حضرت ابو بکرہ روایت کرتے ہیں، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من قتل معاہدا فی غیر کنہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص ناحق کسی معاہد کو قتل کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو باب ہے، باب فی الرسل، یعنی قاصدوں کا بیان۔ اس باب کے تحت 2 حدیثیں ہیں، دیکھ لیجئے۔ حدیث کا نمبر ہے یہاں پر 2761۔ حدثنا محمد بن عمرو الرازی حدثنا سلمۃ یعنی ابن الفضل عن محمد بن اسحاق قال کان مسیلمۃ کتب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد بن اسحاق کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ کانا مسیلمۃ کتب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسیلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، ٹھیک ہے، اور وقد حدثنی محمد بن اسحاق، تو ایک روایت میں تو یہ ہے کہ مسیلمہ نے حضور کو خط لکھا، اور صاحب امام ابو داؤد کہتے ہیں وقد حدثنی محمد بن اسحاق، یعنی محمد بن اسحاق نے دوسری سند میں یہ بیان کیا، ان شیخ من اشجع، یقال له سعد بن طارق عن سلمة بن نعیم بن مسعود الاشجعی عن ابی نعیم، اور محمد بن اسحاق نے دوسری سند کے ساتھ یہ الفاظ نقل کیے، کون سے؟ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ ابو نعیم کے حوالے سے، کیا؟ لہما حین قرأ کتاب مسیلمۃ، یعنی آپ نے، حضرت نعیم نے حضور کا بیان نقل کیا۔ حضرت نعیم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، کیا کہ آپ نے مسیلمہ کا خط پڑھنے کے بعد ان دونوں افراد، یعنی جو قاصد تھے، ان سے پوچھا۔ اب یہاں دیکھیے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لہما، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ ان دونوں سے کہہ رہے ہیں، کب؟ حین قرأ کتاب مسیلمہ کے خط کو پڑھنے کے بعد، کن دونوں سے؟ جو قاصد بن کر آئے تھے مسیلمہ کی طرف سے حضور کے پاس، تو مسیلمہ کا خط پڑھنے کے بعد حضور نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا، کیا پوچھا؟ ما تقولانی انتما، کہ تم دونوں حضرات مسیلمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا اپنا کیا خیال ہے؟ قالا، تو ان دونوں نے کہا کہ نقول کما قالا، یعنی ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں جس کا وہ قائل ہے، یعنی جو مسیلمہ کی رائے ہے وہی ہماری رائے ہے۔ قالا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما واللہ، اللہ کی قسم، لولا ان الرسل لا تقتل، اگر یہ نظام نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا ہے،
تو لضربت اعناقکما، تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ یہ حدیث پاک مکمل ہو گئی۔ اس سے پتہ چلا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ اس کے بعد حدیث ہے 2762، حدثنا محمد بن کثیر اخبرنا سفیان عن ابی اسحاق عن حارثة بن مضرب انہ اتى عبد اللہ فقال، یہ ہے حارثہ بن مضرب، یہ کہتے ہیں کہ انہ اتى عبد اللہ، کہ وہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فقال، اور فرمایا، ما بینی و بین احد من العرب حنۃ، اور انہوں نے کہا کہ میرے اور عرب کے درمیان کوئی عداوت نہیں ہے، میرے اور عربوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ما بینی و بین احد من العرب حنۃ، میرے اور عربوں کے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے۔ و انی مررت بمسجد لبنی حنیفۃ فاذا هم یؤمنون بمسیلمہ، فرماتے ہیں و انی مررت بمسجد لبنی حنیفۃ، فرماتے ہیں کہ میں بنو حنیفہ کی ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو وہ لوگ مسیلمہ پر ایمان رکھتے تھے، یعنی مسیلمہ کو ماننے والے تھے۔ فارسل الیہم عبد اللہ، تو حضرت عبداللہ نے ان کو پیغام بھیجا۔ کیا بھیجا؟ فیجیء بہم، کہ وہ حضرت عبداللہ کے پاس حاضر ہوں، یعنی حضرت عبداللہ نے ان کو بلانے کے لیے پیغام بھیجا۔ فاستتابہم، کہ وہ آئیں، حاضر ہوں، اور جب وہ حاضر ہوئے تو حضرت عبداللہ نے ان سے توبہ کا مطالبہ کیا۔ فاستتابہم، تو سب نے توبہ کی، غیر ابن نواحتی، لیکن ایک شخص تھا جو ابن نواحہ تھا، اس نے توبہ نہیں کی۔ قال لہ، تو صرف ابن نواحہ نے توبہ نہیں کی، تو حضرت عبداللہ نے اس سے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، فرماتے ہوئے، لولا انک رسول، کہ اگر تو قاصد نہ ہوتا، لضربت عنقک، تو میں تیری گردن قلم کر دیتا، سر قلم کر دیتا۔ فانت اليوم لست برسول، لیکن آج تو قاصد نہیں ہے۔ یعنی حضور کا جو ارشاد ہے وہ انہوں نے سنایا کہ مسلمہ کے دو قاصد جب حضور کے پاس آئے تھے تو حضور نے ان سے یہی فرمایا تھا کہ لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقکما، اور یہی مضمون گویا کہ حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ تمام لوگوں نے توبہ کر لی، ایک شخص ابن نواحہ رہ گیا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تو قاصد نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ اگر تو قاصد نہیں ہوتا تو ضرور میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو گویا یہ حضور کا ہی کوئی واقعہ یہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن پھر فرماتے ہیں فانت اليوم، اب یہ ابن نواحہ کی طرف خطاب ہے کہ اے ابن نواحہ، آج تو قاصد نہیں ہے، آج تو قاصد نہیں ہے، تو مطلب کیا؟ تیری گردن ماری جائے گی۔ فامر قرظۃ بن کعب فضرب عنقہ فی السوق، تو آپ نے قرظہ بن کعب کو حکم دیا تو انہوں نے اس کی گردن کو سر بازار جو ہے مار دیا، یعنی اس کو قتل کر دیا۔ ثم قال، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، من اراد ان ينظر الى ابن نواحۃ قتیلا بالسوق، جو شخص بھی ابن نواحہ کو مقتول دیکھنا چاہتا ہو وہ بازار میں جا کر اسے دیکھ لے۔ یہ باب مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا باب ہے، باب نمبر 168۔ اس کے تحت یہ ہے باب فی امان المرأتی، یعنی عورت کا امان دینا، کہ عورت بھی امان دے سکتی ہے کسی کافر و مشرک کو۔ اس کے تحت دو حدیثیں ذکر کی گئیں۔ پہلی حدیث ہے حدیث نمبر 2763، حدثنا احمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال اخبرني عیاض بن عبد الله عن مخرمة بن سلیمان عن قریب عن ابن عباس قال حدثتنی ام ہانی بنت ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سیدہ ام ہانی جو حضرت ابو طالب کی بیٹی بنت ابو طالب، انہوں نے مجھے بتایا، یعنی حضرت ام ہانی نے ابن عباس کو بتایا کیا، انہا اجارت رجلا من المشرکین، کہ انہوں نے یوم الفتح، فتح مکہ کے موقع پر ایک مشرک کو جو ہے امان دے دی۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئیں۔ فذکرت ذلک لہ،
اور حضور کے سامنے آپ نے اس کا تذکرہ کیا کہ میں ایک مشرک کو امان دے دی ہوں. فقالا، تو حضور نے ارشاد فرمایا، قد اجرنا من اجرتی و امنا من امنتی. آپ نے فرمایا لقد اجرنا من اجرتی، جس کو تم نے امان دیا، یعنی جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں. و امنا من امنتی، اور جسے تم نے امان دی اسے ہم بھی امان دیتے ہیں. یہ حدیث پاک ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ عورت اگر امان دی تو مسلمان مردوں کو بھی اس امان کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے، اس امان کو تسلیم کیا جائے گا. یہ نہیں سوچا جائے گا کہ یہ عورت ہے، بلکہ اس کی امان کو بھی قبول کیا جائے گا. آگے حدیث کا نمبر ہے 2764. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا سفیان بن عیینۃ عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ. حضرت عائشہ سے مروی ہے، قالت، آپ نے فرمایا، ان كانت المرأة لتجیر علی المؤمنین فیجوز. یہ گویا کہ حضرت عائشہ کا فیصلہ ہے اور آپ کا جو ہے فتویٰ ہے گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اگر کوئی عورت، ان كانت المرأة، اگر کوئی عورت لتجیر علی المؤمنین، اہل ایمان کی طرف سے پناہ دے دے کسی کو، فیجوز، تو اس کا یہ کرنا، ایسا کرنا، امان دینا، یہ جائز ہوگا. آگے کا باب ہے باب فی صلح العدو، دشمن سے صلح کر لینے کا باب. اس کے تحت جو پہلی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2765. سند دیکھ لیجیے. حدثنا محمد بن عبید ان محمد بن ثور حدثهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة، مسور بن مخرمہ اس حدیث کے راوی ہیں. یہ حدیث کافی طویل ہے، لیکن اس کی شہرت بھی کافی ہے، اس لیے ہم اس کا مرادی معنی کر کے گزر جاتے ہیں. مسور بن مخرمہ کہتے ہیں، قال خرج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمن الحدیبیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر آپ نکلے. بہت لمبا متن ہے یہ. متن اس کا ذرا آگے ہے، سب حاشیہ ہے بیچ میں. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیہ فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ. اس کا مفہوم میں بولتے جاتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پر، دیکھیے زمن الحدیبیہ تھی، آ گیا. خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ، اپنے 1000 سے زائد صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے. حتی اذا کانوا بذی الحلیفۃ، یہاں تک کہ جب آپ ذو الحلیفہ پر پہنچے، ایک مقام ہے یہ. قلد الہدیہ واشعرہ واحرم بالعمرۃ، تو جو ہے قربانی کے جانوروں کو جو ہے ہار پہنائے گئے، ان کے گلے میں ہار ڈالے گئے. واشعرہ، انہیں نشان زدہ کیا گیا. واحرم بالعمرۃ، اور عمرے کا احرام باندھا گیا. وساق الحدیث، اس کے بعد راوی نے حدیث کو مسلسل بیان کیا ہے. صاحب کتاب نے یہاں اختصار کرتے ہوئے جو باب سے متعلق باتیں ان کو یہاں لیا ہے. قال، کہتے ہیں، وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان بالثنیۃ، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ بالثنیۃ التی یہبط علیہم منہا، یہاں تک کہ آپ اس گھاٹی تک پہنچے جس سے نیچے اترا جاتا تھا. جب وہاں پہنچے، برکت بھی راحلتہ، تو آپ کی سواری وہاں جو ہے بیٹھ گئی. فقال الناس حل حل، لوگوں نے جو ہے کہا اٹھو اٹھو سواری سے. خلط القصوہ مرتين، تو لوگوں نے 2 مرتبہ کہا حل حل، لیکن خلط القصوہ، وہ سواری جو ہے اڑ گئی. فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خلط، یہ خود اڑی نہیں ہے. وما ذلك لها بخلق، اور نہ اس کی یہ عادت ہے، نہ اس کا یہ مزاج ہے. ولكن حبسها حابس الفیل، لیکن اس کو یہاں
ہاتھیوں کو روکنے والے نے روک دیا ہے، یعنی اس سے دراصل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس کو اللہ نے یہاں روکا ہے۔ آگے فرمایا ثم قال، پھر فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم اللہ رب العزت کی، لا یسألونی الیوم خطۃ، خطہ اگر بالعموم جو ہے کسی منصوبے کو بولتے ہیں، لا یسألونی الیوم خطۃ یعظمون بها حرمات اللہ الا اعطیتہم ایاہا، اللہ کی قسم، لا یسألونی الیوم، آج وہ لوگ مجھ سے جو بھی شرط رکھیں گے مصالحت کی، جس کے ذریعے وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی تعظیم کریں، تو اس سلسلے میں جو بھی وہ شرط رکھیں گے الا اعطیتہم ایاہا، تو میں وہ شرط گویا کہ ان کی منظور کر لوں گا۔ ثم زجرہا فبثبت، اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو جھڑکا اور فبثبت، تو وہ جو ہے کھڑی ہو گئی۔ فعدل عنہم، اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا، یعنی لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا۔ حتی نزل باقصى الحدیبیۃ علی ثمد قلیل الماء، اور آپ حدیبیہ کے آخری کنارے کے پاس، حدیبیہ کے آخری کنارے کے پاس آئے اور وہاں آپ نے قیام کیا، جہاں پر ایک کنواں بھی تھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ حتی نزل باقصى الحدیبیہ، حدیبیہ کے آخری کنارے پر آپ نے پڑاؤ کیا، علی ثمد، ایسے چشمے کے پاس، ایسے کنویں کے پاس کہ جہاں تھوڑا پانی تھا۔ فجاءہ بدیل بن ورقاء الخزاعی، پھر وہاں پر جو ہیں اب جو ہے مکے سے قاصدوں کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ بدیل بن ورقا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ثم اتاہ، اس کے بعد جو ہے یعنی عروۃ بن مسعود، عروہ بن مسعود آیا۔ فجعل یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ فکلما کلمہ اخذ بلحیتہ، تو جب بھی وہ حضور سے بات کرتا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو چھوتا تھا، گویا یہ منت سماجت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ والمغیرۃ بن شعبۃ قائم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھڑے ہوئے تھے، یعنی ایک کہنا چاہیے حفاظت کے طور پر کھڑے ہوئے تھے۔ ومعہ السیف، اور ان کے ساتھ ایک تلوار تھی، وعلیہ المغفر، اور ان کے سر پر خود تھا۔ فضربہ یدہ بنعل السیف، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے عروہ بن مسعود کو اپنی تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ کو ہٹایا، مارا۔ وقال، اور فرمایا، اخر یدک عن لحیتی، اپنے ہاتھ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدس داڑھی سے ذرا دور ہی رکھ۔ فرفع عروۃ رأسہ، تو عروہ نے سر اٹھا کر دیکھا کون ہے یہ، تو چونکہ یہ خود پہنے ہوئے تھے تو اس لیے جو ہے نظر نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہیں کون۔ تو جب انہوں نے اپنی تلوار کا دستہ مغیرہ بن کہنا چاہیے عروہ بن مسعود کے ہاتھ کو مارا، تو اور اس کے بعد کہا کہ اپنے ہاتھ کو الگ رکھ، تو اس نے پوچھا یہ کون ہے، تو قالوا، فقال من هذا، تو عروہ بن مسعود نے پوچھا من هذا، یہ کون ہے، قالوا، تو لوگوں نے کہا المغیرۃ بن شعبہ، یہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ تو دراصل مغیرہ بن شعبہ عروہ بن مسعود کے بھتیجے تھے۔ تو اس نے کہا، تو اس نے کیا کہا کہ تو لوگوں نے کہا کہ یہ عروہ بن مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ تو اس نے جواباً کہا، فقال، عروہ بن مسعود نے کہا، ای غدر اولست اسعی فی غدرتی کا، تو اس نے کہا کہ گویا کہ غدر کا معنی عہد شکنی کرنے والا، اور غدار یعنی وعدہ خلاف۔ تو اس نے کہا کہ عروہ نے کیا کہا کہ اے وعدہ خلاف، اے غدر، اے وعدہ خلاف، کیا میں تمہاری وعدہ خلافی کی وجہ سے کوشش نہیں کرتا رہا؟ اولست اسعی، کیا میں کوشش نہیں کرتا رہا؟ فی غدرتی کا، تمہاری وعدہ خلافی کی وجہ سے، یعنی تمہاری وعدہ خلافی کی وجہ سے جو فساد ہوا تھا اس کو ختم کرنے کی وجہ سے میں کتنی کوشش کیا۔ وکان، اب اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ وعدہ خلافی کیا تھی مغیرہ بن شعبہ کی۔ وکان المغیرۃ، اب یہ راوی کا اپنا بیان ہے، صحیبہ قومن فی الجاہلیت، حضرت مغیرہ بن شعبہ جاہلیت کے دور میں اسلام لانے سے پہلے چند لوگوں کے ساتھ سفر پہ گئے، فقتلہم، اور ان کو قتل کر دیا، واخذ اموالہم، اور ان کے مال و دولت کو آپ نے حاصل کر لیا۔ ثم جاء فسلم، اس کے بعد وہ آئے اور اسلام لا لیے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما الاسلام فقط قبلنا، رہا مغیرہ بن شعبہ کا اسلام لانا تو وہ ہم نے قبول کر لیا، واما المال، اور رہا جو انہوں نے مال حاصل کیا تھا، فإنہ مال غدر، تو وہ جو ہے یہ دھوکے کا مال تھا،
لا حاجت لنا فی، اور ہمیں اس مال کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ تھا جو حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں عروہ بن مسعود نے جو وعدہ خلاف کا لفظ بولا تھا، اس کی وضاحت کے لیے صاحب کتاب نے، راوی نے یہ بات بیان کی۔ فذکر الحدیث، اس کے بعد حدیث کو پورا بیان کیا گیا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکتب ھذا ما قاد علی محمد رسول اللہ وقص الخبر، یعنی گویا کہ یہاں کاتب حضرت علی تھے، جیسا کہ سیر کی کتابوں میں آتا، حدیث کی کتابوں میں آتا۔ حضور نے حضرت علی کو حکم دیا کہ لکھو، یہ وہ ہے جس کا فیصلہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ وقص الخبر، پھر پوری حدیث بیان کی ہے۔ فقال سہیل، اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ سہیل نے کہا جو آخری قاصد تھا، وعلی انہ لا یأتیک منا رجل وان کان علی دینک الا رددتہ الینا، یہ ایک شرط لگا دیا، اور اس میں یہ ہے کہ دستخط کرنے کی جب باری آئی تو دستخط کرنے سے پہلے یہ شرط لگائی گئی، سہیل نے یہ شرط لگائی، اور اس نے شرط کیا لگائی تھی کہ کوئی بھی شخص اگر ہم میں سے آپ کے پاس آ جائے بھاگ کر، اگرچہ وہ آپ کے دین کو قبول کر چکا ہو، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے ہماری طرف واپس کر دیں گے۔ یہ بڑی سخت شرط تھی، تو سہیل نے شرط کیا لگائی، علی وعلی انہ، کہ یہ بھی شرط ہے، لا یأتیک منا رجل، کہ ہماری طرف سے جو بھی آدمی تمہارے پاس آئے گا، وان کان علی دینک، اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہو، الا رددتہ الینا، مگر یہ کہ اس شخص کو آپ ہماری طرف واپس کر دیں گے۔ فلما فرغ من قضیۃ الکتاب، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس عہد نامے سے فارغ ہو گئے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ قوموا، یعنی معاہدہ ہو گیا، دستخط ہو گئے، اور گویا کہ صلح حدیبیہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا قوموا، کھڑے ہو، فنحروا، اور قربانی کرو، ثم احلقوا، پھر سر کے بال اتارو، یا آپ ارشاد فرما دیے، ثم جاء نسوۃ مؤمنات مہاجرات، اس کے بعد کچھ مسلمان مہاجر عورتیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں، فنہاہم اللہ ان یردوہن وامرہم ان یردوا الصداقہ، تو چونکہ معاہدے میں یہ چیز طے ہو چکی تھی کہ اگر مکے کا کوئی شخص مسلمانوں سے آ کے مل جائے گا تو پھر مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ اب چند خواتین جو مسلمان تھیں وہ ہجرت کر کے حضور کے پاس آئیں، تو اللہ تعالیٰ تو فنہاہم اللہ، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو منع کر دیا، این یردونہن، اس بات سے کہ وہ عورتوں کو واپس کر دیں، یعنی عورتوں کی واپسی سے اللہ نے منع کر دیا مسلمانوں کو۔ امرہم، اور مسلمانوں کو اللہ نے یہ حکم دیا، این یردوا الصداقہ، کہ ان کا جو مہر ہے وہ واپس کرو، یعنی اگر یہ عورتیں کسی کے نکاح میں تھیں، کسی مشرک کے نکاح میں تھیں اور یہ مسلمان تھیں، اب یہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس آئی ہیں، تو اب جو بھی مسلمان ان سے شادی کا نکاح کرے گا تو اس کی ذمہ داری ہے کہ مہر جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ ادا کرے، ان کا مہر، چونکہ عورت کو مہر دینا پڑتا ہے تو وہ ادا کریں ان کا مہر جو ہے۔ اگر وہ مہر ادا کر چکے ہیں ان کے شوہر، تو یہ جو مسلمان شوہر ہیں یہ اپنی طرف سے اور مہر کی ادائیگی دیں۔ ثم رجع الی المدینہ، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف واپس آنے لگے۔ فجاءہ ابو بصیر رجل من قریش، تو آپ کے پاس ابو بصیر نامی ایک شخص جو قریش سے جن کا تعلق تھا وہ آئے، یعنی آگے راوی کہتے ہیں فارسلوا فی طلبہ، اب یہ ابو بصیر قریش سے تھے، جب یہ حضور کے پاس مسلمان ہو کر آ گئے تو معاہدے کے مطابق کیا تھا، واپس کرنا ہے، تو جیسے یہ نکلے تو وہاں سے قریش نے جو ہے ان کی تعاقب میں یا ان کی تلاش میں 2 لوگوں کو بھیجا۔ فارسلوا فی طلبہ، تو قریش مکہ نے ابو نصیر کی طلب اور تلاش میں جو ہے اپنے قاصدوں کو بھیجا، اور وہ قاصد جب آئے ابو بصیر حضور کے پاس آئے، فدفعہ الی الرجلین، تو ابو بصیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں کے حوالے کر دیا۔ فخرج بی، اور وہ دونوں قاصد ابو بصیر کو لے کر چلے گئے، حتی اذا بلغ ذل حلیفتی، یہاں تک کہ جب وہ دونوں قاصد ابو بصیر کو لے کر ذل حلیفہ میں پہنچے تو نزلوا یاکلون من تمر لہم، تو ان کے پاس کچھ کھجوریں تھیں، اس سے کھانے کے لیے وہ لوگ وہاں بیٹھ گئے یا اتر گئے یا پڑاؤ ڈالے۔ فقال ابو بصیر لاحد الرجلین، تو ابو بصیر نے ان دونوں قاصدوں میں سے ایک سے کہا، کیا کہا، واللہ انی لارى سیفک ھذا یا فلان جیدا،
خدا کی قسم میرے خیال میں تمہاری یہ تلوار اے فلاں بہت زبردست ہے، بہت شاندار ہے۔ فاستلہ الآخر، تو اس نے کیا کیا، تلوار کو نیام سے باہر نکال لیا۔ اب جب کسی کی تلوار کی تعریف کی جائیں گے تو وہ خوش ہو گیا، تو فاستلہ الآخر، بالآخر جو ہے وہ تلوار کو باہر نکال لیا۔ فقال، اور اس نے کہا اجل کیوں نہیں، قد جربت بھی، میں نے اس سے تجربہ کیا، بہت شاندار تلوار ہے۔ فقال ابو بصیر، تو ابو بصیر نے کہا ارینی انظر الیہ، کیا میں تمہاری تلوار کو دیکھ سکتا ہوں؟ فامکنہ منہ، تو اس شخص نے ابو بصیر کو اپنی تلوار پر قبضہ دے دیا۔ فضربہ، ابو بصیر نے تلوار سے اس کو مارا، حتی برد، یہاں تک کہ اس کو ٹھنڈا کر دیا، یعنی قتل کر دیا۔ وفر الآخر، اور دوسرا والا بھاگ گیا۔ حتی اتى المدینہ تھا، یہاں تک کہ وہ مدینے میں پہنچا۔ فدخل المسجد، اور مسجد نبوی میں داخل ہو گیا، یعدو، دوڑتا ہوا۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، لقد رآ ھذا زغرا، یہ شخص ڈرا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ فقال، تو اس نے کہا، قد قتل واللہ صاحبی، میرے ساتھی کو خدا کی قسم قتل کر دیا گیا۔ وانی لمقتول، اور میں بھی قتل ہو جاتا، یعنی میرے پیچھے بھی جو ہے مجھے بھی موت کا سایہ نظر آ رہا ہے۔ تو نہیں کہے گا میرے ساتھی کو قتل کر دیا گیا ہے اور مجھے بھی قتل کر دیا جائے گویا کہ۔ فجاء ابو بصیر، اتنے میں دوڑتے وہ بصیر آئے۔ فقال، اور انہوں نے عرض کیا، لقد اوفى اللہ ذمتک، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے کو پورا کر دیا۔ میں آپ کے پاس آیا، مکے کے قاصد آئے، آپ نے قاصدوں کے ساتھ مجھے بھیج دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ فقد رددتنی الیہم، کہ آپ نے مجھے ان کی طرف واپس کر دیا ہے۔ ثم نجانی اللہ منہم، لیکن پھر اللہ نے مجھے ان سے نجات عطا فرمائی۔ فقال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چونکہ ابھی صلح حدیبیہ ہوئی تھی، کڑے شرائط تھے، تو حضور نے فرمایا، ویلا امہ مسعر حرب، تمہیں تمہاری ماں روئے، تم کیوں جنگ کو بھڑکا رہے ہو؟ لو کان لہ احد، کوئی ہے جو ان کی مدد کر سکے، حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو مطلب جب انہوں نے یہ سنا حضور کی زبان سے، فلما سمع ذلک، جب یہ بات سنے، عرفہ، تو یہ سمجھ گئے، انہ سیردہ الیہم، کہ حضور پھر سے ان کو قریش مکہ کی طرف واپس کر دیں گے۔ فخرج، تو یہ بھاگ نکلے وہاں سے، حتی اتی سیف البحر، یہاں تک کہ سمندر کے کنارے آ گئے۔ وینفلت ابو جندل، اور ابو جندل بھی مکے سے چھوٹ کر ان کے پاس آ گئے، وہیں جمع ہو گئے۔ فلحق بابی بصیر، وہ بھی ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ حتی اجتمعت منہم عصابہ، یہاں تک کہ مکے سے جو بھی آتا تھا وہ اسی سمندر کے کنارے جو ہے ابو بصیر کے پاس آ کر جمع ہوتا، اور ایک بڑی جماعت ان کی وہاں تیار ہو گئی۔ اس باب کے تحت 2 حدیثیں اور ہیں، ان کو بھی پڑھ لیجئے، یہ حدیث کافی طویل تھی۔ حدیث کا نمبر ہے 2766۔ حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن ادریس قال سمعت ابن اسحاق عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم، یہ دونوں بیان کرتے ہیں کیا کہ انہم اصطلحوا علی وضع الحرب، کہ ان لوگوں نے اس شرط پر معاہدہ کیا، علی وضع الحرب، کہ 10 سال 10 سنین 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو 10 سال تک جنگ بندی پر معاہدہ کیا۔ یأمن فیہن الناس، اور لوگ اس مدت میں امن و سکون سے رہیں گے، امن کی حالت میں رہیں گے۔ وعلا، اور اس بات پر معاہدہ کیا، ان بیننا عیبۃ مکفوفہ، کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ دراصل جو قیمتی چیزیں گٹھری میں محفوظ کر کے رکھی جاتی ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ عیبۃ مکفوفہ، یعنی قیمتی چیزیں جو گٹھری میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے محفوظ ہوں گے۔ وَأَنَّهُ لَا إِسْلَالَ وَلَا إِغْلَالَ، اور اس بات پر معاہدہ ہوا کہ نہ ہمارے درمیان زرہیں پہنی جائیں گی اور نہ جو ہیں جنگیں ہوں گی، یعنی نہ تلواریں نکالی جائیں گی اور نہ زرہیں پہنی جائیں گی۔ اسلال، نہ تلواریں نکالی جائیں گی، ولا اسلال ولا اغلال، اور نہ جو ہیں زرہیں پہنی جائیں گی، یہ اشارہ ہے، یعنی جنگ نہیں کی جائے گی۔ آگے اس باب کی آخری حدیث، حدیث نمبر 2767۔ حدثنا عبد اللہ بن محمد النفیلی حدثنا عیسی بن یونس حدثنا الوزاعی عن حسان بن عطیہ قال مال مکحول و ابن ابی زکریہ الی خالد بن معدان۔ یہ دیکھیے، وملت معہما،
خالد بن معدان کا یہ بیان ہے کہ جبیر بن نفیر، آگے چلیے، وملت معہما فحدثنا عن جبیر بن نفیر۔ خالد بن معدان کہتے ہیں کہ جبیر بن نفیر نے کہا، قال جبیر انطلق بنا الی ذی مخبر رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم ہمارے ساتھ ذی مخبر کے پاس چلو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں۔ فأتیناہ، راوی کہتے ہیں ہم ان کے پاس آئے، فسألہ جبیر عن الہدنۃ، تو جبیر نے ان سے صلح کے بارے میں دریافت کیا، اس کا کیا حکم ہے؟ فقال، تو انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا؟ ستصالحون الروم صلحا آمنا، ان قریب تم رومیوں کے ساتھ صلح کرو گے، اور ایسی صلح صلحا آمنا جو امن والی صلح ہوگی، وتغزون انتم وهم عدوا من ورائکم، پھر تم اور وہ ایک دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے، یعنی تم اور رومی ایک فریق میں ہوگے اور تمہارا دشمن سامنے ہوگا، تو تم دشمنوں سے یعنی روم سے مصالحت کرو گے، یہ بڑی امن والی مصالحت ہوگی، اور اس کے بعد تم اور رومی دونوں مل کر اپنے مشترکہ دشمن سے تم لوگ جنگ کرو گے۔ یہ باب مکمل ہو گیا اور یہ حدیث بھی مکمل ہو گئی۔ آگے کا جو باب ہے، باب فی العدو یؤتی علی غرۃ ویتشبہ بہم، یہ باب نمبر 169 ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے جو آئندہ ہم پڑھیں گے 2768، 2768۔ اس حدیث سے انشاءاللہ آئندہ درس کا افتتاح کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔